ہمارا آج کا عنوان ہے ثنائے کلام۔ بیٹے ثنائے کلام یعنی ثنائے جو لفظ ہے وہ صنوف کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے کاریگری۔ تو ان دونوں کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کلام میں کاریگریاں پیدا کرنا، یعنی ان ثنائے کلام، ان صنعتوں کی وجہ سے کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اب صنعتیں کون سی ہیں جو آج ہم نے پڑھنی ہیں؟ تلمیح ہے، صنعت تضاد ہے، حسن تعلیل ہے، مرات النظیر ہے اور تجنیس ہے۔ کل ہماری صنعتیں 9 ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایا۔ بیٹا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے تلمیح، صنعت تضاد، حسن تعلیل، مرات النظیر اور تجنیس پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تلمیح کے بارے میں بتا دوں۔ تلمیح کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، یعنی تلمیح کے جو لفظی معنی ہیں وہ اشارہ کرنے کے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح کے طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ نظم یا نثر میں لکھنے والا اپنے موضوع کے حسب حال اگر کوئی آیت قرآنی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاریخی واقعہ یا روایت نقل کرنا چاہے تو اسے پورا نقل کرنے کی بجائے چند الفاظ کے ذریعے کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا، چاہے وہ واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے، چاہے وہ آیت قرآنی ہے یا حدیث نبوی ہے، وہ چند الفاظ کے ذریعے اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہے اورنگ سلیمان۔ اب اگر اورنگ سلیمان ہم یہ چند دو ہمارے پاس یہ دیکھیں، ان الفاظ کے ذریعے ہم حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کا تخت تھا، ٹھیک ہے، جو جنات اٹھا کے لے کے جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اس سے ہمارے ذہن میں وہ پورا واقعہ آ جاتا ہے۔ دوسرا ہے ابن مریم۔ ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ مریم کا بیٹا کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ پھر ہے آب حیات۔ آب حیات سے مراد یعنی زندگی بخشنے والا پانی جو کہ حضرت خضر علیہ السلام نے پیا تھا، یہ پورا واقعہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اگر آپ اشعار میں تلمیح لکھنا چاہیں، جیسے اگر کوئی اشعار آپ کے آئیں، جیسے ہے میں نے یہ ہے کہ اورنگ سلیمان، ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک۔ اورنگ سلیمان کا شعر ہے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ یعنی حضرت سلمان کو جب یہ پورا واقعہ، اب کہ حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اب یہ اورنگ سلیمان کا بتا رہی ہوں۔ حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اورنگ سلیمان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کی حکمرانی انسانوں اور جنوں کے علاوہ پانی، ہوا، خشکی اور طریقے جانداروں پر بھی تھی۔ آپ پرندوں کی بات سمجھتے اور جنات پر قابو رکھتے تھے۔ ہوا آپ کا اورنگ یعنی تخت لے کر چلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ ملکہ سبا آپ کے پاس آ رہی ہے تو آپ نے خواہش ظاہر کی کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت اس کے پاس آ جانا چاہیے۔ چنانچہ ایک صاحب علم الکتاب کے کہنے سے پلک جھپکنے میں تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ تو تخت سلیمان، بلقیس و سلیمان، ہدہد اور سلیمان، خاتم سلیمان، اورنگ سلیمان وغیرہ تلمیحات اس واقعے کی یاد دلاتی ہیں۔ اسی طرح ابن مریم، اس کا شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ یعنی حضرت جو ابن مریم ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے بن باپ کے پیدا کیا اور انہیں بیماروں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کے 2 اہم معجزے عطا کیے۔ تلمیح، مسیح اور مسیحائی بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ پھر ہے آب حیات، یعنی آب حیات وہ میں پلا جو ماں حاصل کائنات ہے، زاہد کو موت ہے مجھے آب حیات ہے۔
کہ مشہور ہے کہ کوہکاف یا ظلمات میں ایک ایسا چشمہ پایا جاتا ہے حیات مشہور ہے کہ کوہکاف یا ظلمات میں ایک ایسا چشمہ پایا جاتا ہے جس کے پانی کا ایک گھونٹ پینے سے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ گھنے اور تاریک جنگل میں ہونے کی وجہ سے یہاں ہمیشہ گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور سکندر چشمے کی تلاش میں نکلے۔ خضر علیہ السلام تو اپنے مقصد میں کامیاب رہے اور حیات دوام حاصل کر گئے، مگر سکندر محروم رہا اور حیات طبعی کے خاتمے کے بعد موت کی آغوش میں چلا گیا۔ آب بقا، آب ہوا، آب خضر، چشمہ زندگی، چشمہ ظلمات وغیرہ تلمیحات اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا تلمیح۔ جو دوسرا ہے وہ ہے صنعت تضاد، یعنی نظم یا نثر میں دو متضاد الفاظ قریب قریب آنا، جیسے ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل زیبا، ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل زیبا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ دو متضاد الفاظ ایک ہی شعر میں قریب قریب یعنی ایک ہی جگہ استعمال ہوئے، کام اور کھیل دو متضاد الفاظ ہیں۔ تو جس شعر یا نثر میں نظم یا نثر میں دو متضاد الفاظ قریب قریب استعمال ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ تیسری جو ہے وہ ہے حسن تعلیل۔ اس کے لفظی معنی تعلیل کے لفظی معنی علت یا وجہ بیان کرنے کے ہیں، علت یا وجہ بیان کرنے کے ہیں۔ تو ادبی اصطلاح میں کسی واقعے کی ایسی وجہ بیان کرنا جو اس کی حقیقی وجہ نہ ہو، یعنی ادبی اصطلاح میں ایسی وجہ بیان کرنا جو اس کی حقیقی وجہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی شاعر حضرات کلام کی خوبصورتی، کلام میں حسن و خوبی پیدا ہو جائے اور تحریر و تقریر میں جمال، فصاحت اور کمال بلاغت جھلکنے لگے۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ برقی روز جو منقطع ہو گئی، اگر کسی مہمان کے، یہ دیکھیں تعلیل کی وجہ بیان بتا رہی ہوں کہ کیا ہے، کہ اگر کسی مہمان کے آتے ہی ایک بجلی چلی گئی ہے لیکن مہمان کے آتے ہی بجلی آ گئی ہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ کی تشریف آوری کی برکت سے روشنی کا سیلاب آ گیا، حالانکہ اس کی حقیقی وجہ کوئی اور ہے، جو لوڈ شیڈنگ ہوئی اور پھر وہ ختم ہوئی اور بجلی آ گئی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ مہمان کے آتے ہی اگر بجلی بحال ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ کے آنے کی برکت سے روشنی کا سیلاب آ گیا، حالانکہ یعنی برقی روز منقطع ہو اس کی وجہ کوئی اور تھی، لیکن کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کوئی وجہ بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ اب جیسے ایک شعر بتاتی ہوں کہ اس کی حسن تعلیل کی، کہ وہ اس خیال سے سوئے چمن نہیں جاتے، وہ اس خیال سے سوئے چمن نہیں جاتے کہ پھول سیکھ نہ لیں انداز مسکرانے کا۔ یعنی شاعر کا جو محبوبہ وہ باغ کی طرف نہیں جاتا، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، بیماری ہو سکتی ہے، ناراضی ہو سکتی ہے، معاشرتی پابندیاں یا شرم و حیا کے حجابات، یعنی بہت زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی وجہ درست نہیں ہے۔ تو محبوب کے باغ میں نہ جانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی مسکراہٹ میں خاص انفرادیت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس انداز میں کوئی اس کا ثانی ہو۔ اسے یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ باغ کی طرف جا نکلا اور وہاں بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی تو پھول اس کی مسکراہٹ کے انداز اپنا لیں گے اور اس کی انفرادیت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا حسن تعلیل۔ پھر آ جاتا ہے مرات النظیر۔ مرات یعنی رعایت دینا، نظیر یعنی مثال۔ اب علم بدیع سے مراد یہ ہے کہ کلام میں ایک لفظ کو لا کر باقی الفاظ لائیں اس کی مناسبت سے، یعنی ایک لفظ ایک کلام میں ایک ایسا لائے ہیں اور اسی کی مناسبت میں کئی دوسرے الفاظ لے کے آئے ہیں، یعنی کہ اب یہ مراد یہ ہے کہ مثال کا لحاظ رکھنا، یعنی علم بدیع کی اصطلاح میں سے مراد یہ ہے کہ کلام میں، اب علم بدیع میں اس کا مراد یہ ہے کہ کلام میں ایک لفظ کو لا کر باقی الفاظ اس کی مناسبت سے لائے جائیں، جن کے معنی کے لحاظ سے مماثلت ہو، مخالفت یا تضاد نہ ہو، ملتے جلتے ہوں۔ جیسے اگر باغ کا ذکر کیا جائے تو اس لحاظ سے گل لالہ، باد نسیم، نسیم سحر، آب رواں اور سرو و سمن وغیرہ کا الفاظ لائے جائیں، یہ مرات النظیر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتا ہے تجنیس۔ تجنیس لفظ جنس سے مشتق، یعنی لفظی معنی ہم جنس ہونا۔ کسی عبارت یا شعر میں ہم جنس الفاظ کا وزن تجنیس کہلاتا ہے، یعنی ملتے جلتے الفاظ، متشابہ الفاظ، ٹھیک ہے، جن کا
جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ بار بار یہاں آئیں، یا ہم لوگ کہتے ہیں یعنی تجنیس کا میں اب دیکھیں، تجنیس کی مثال دیکھیں، میں نے تمہیں تجنیس کی مثال بتا رہی ہوں کہ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھ پر طاقت سے زیادہ بار نہ ڈالو۔ اب یہاں بار کا لفظ 2 بار استعمال ہوا ہے۔ پہلے بار کے معنی دفعہ یا مرتبہ کے ہیں، اور دوسرے بار کے معنی بوجھ کے ہیں۔ اور دوسری مثال، گلاب کی قلم لگاتے ہوئے میرا قلم جیب سے گر گیا۔ پہلی دفعہ قلم کے معنی ہے شاخ، اور دوسری دفعہ قلم کے معنی آلہ تحریر کے ہیں۔ مجھے امید ہے بیٹے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔